قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، شرح اصول السنہ امام الحمیدی کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے پہلے درس میں امام حمیدی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف اور ان کی اس کتاب اصول السنہ کا مختصر تعارف اور کتاب کا جو پہلا اصل 7 اصول میں سے عقیدے، اعتقاد، سلفی عقیدے اور اہل حدیث اعتقاد کے جو انہوں نے 7 بنیادی اصول اور قواعد اس رسالے میں جو ذکر کیے ہیں، ان کا پہلے اصل کی شرح شروع کی گئی تھی، جس میں انہوں نے قدر کے متعلق اہل حدیث، سلف صالحین، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ذکر کیا۔ وہ یہ کہ ان یؤمن الرجل بالقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَأَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ قَضَاءٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، قدر پر، اس کے خیر اور شر پر اور اس کے میٹھاس یعنی قدر کے جو میٹھا معاملہ ہے اس پر اور اس کا جو کڑوا معاملہ ہے اس پر، اور یہ بات کا علم رکھنا، جاننا کہ جو چیز تقدیر میں لکھی دی گئی ہے کہ وہ آدمی تک چھونے والی ہے، پہنچنے والی ہے، کوئی اسے نہیں روک سکتا، اور جو چیز کسی شخص کو نہیں حاصل ہونے والی ہے، نہیں پہنچنے والی، کوئی اس کو اس تک نہیں پہنچا سکتا، اور یہ سارا معاملہ قضاء اللہ کے تابع ہے۔ اس کی شرح میں قدر کی تعریف اور کچھ آیات اور احادیث کل ذکر ہوئیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر قدر پر ایمان لانا بلا شک واجب ہے، اور اس کے بغیر ایمان نہیں، کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور وہ سارے 6 ارکان پر ایمان لانا واجب اور لازمی ہے، جس کے بغیر کوئی ایمان نہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبروں پر ایمان، یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان، اور 6واں رکن قدر خیر اور شر اس پر ایمان۔ آج ہم انشاءاللہ مزید قدر پر گفتگو کرتے ہوئے قدر کے 4 مراتب کا ذکر کرتے ہیں۔ علماء اہل حدیث نے، سلف صالحین نے قدر کے 4 مراتب ذکر کیے ہیں۔ ان 4 مراتب کے مطابق قدر پر ایمان لانا واجب ہے۔ پہلا مرتبہ علم کا مرتبہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں خلق اور مخلوق کے تمام اعمال اور افعال، خیر اور شر کے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ازل سے مخلوق یہ اعمال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ اعمال ہیں، اور یہ مرتبہ جو ہے علم کا، یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اس کا علم ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ جہاں تک سنت کی بات ہے تو امام مسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم جالسا وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار قالوا يا رسول الله فلمن عمل أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له،
کہ ایک دن فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا اور آپ اس سے زمین پر کچھ اتار رہے تھے. اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں الا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں یہ بات تقدیر میں قدر میں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. تو اس بات کو سن کر صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عمل کیوں کریں, عمل کیوں انجام دیں جب یہ تقدیر میں ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ جنتی ہے یا جہنمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا ہم عمل کیوں کریں, کیا ہم اسی تقدیر پر اعتماد نہ کر لیں, اسی تقدیر پر ہم اعتماد کیوں نہ کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, عمل کرو, عمل چھوڑو نہیں. جو چیز جس بندے کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ قدر کو عذر بنا کر عمل چھوڑنا نہ جائز ہے نہ ہی وہ مقبول ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی اپنی تقدیر کا علم نہیں رکھتا کہ وہ جنتی ہے جہنمی. تو قدر کو عذر بنا کر عمل چھوڑنا یہ بالکل ہی درست نہیں, کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے جس کا کسی کے پاس علم نہیں. تو بندے کو عمل کرتے رہنا چاہیے, عمل کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو معاملہ آسانی کا ہے وہ پیدا کرے گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قرأ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى کہ یہ آیات پھر تلاوت کی کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے, اللہ کا تقوی اور ڈر اس کے پاس پیدا ہوتا ہے اور وہ تصدیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی جو قیامت کے دن اجر ہے, جنت کا ثواب ہے, اس پر تصدیق کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اس راستے کو آسان فرما دیتا. جو خیر کرتا ہے, تقوی لاتا ہے اور ایمان رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو یہ پہلا مرتبہ ہے قدر کا العلم, اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں تمام معاملات بندوں کے اعمال کرنے سے پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ازل سے موجود ہیں. اور یہی وہ مرتبہ ہے جس کا سب سے پہلے انکار کیا گیا قدریہ نے, جن کا کل ذکر ہوا. جو سب سے پہلا انہوں نے انکار کیا قدر کے معاملات میں وہ علم کا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا علم جب تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عمل بندہ کرتا نہیں, ولیعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے اس عمل کا علم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بندہ یہ عمل کرتا نہیں. اور اس مرتبے کا انکار, علم کا انکار کرنے پر کثیر تعداد میں سلف صالحین سے تکفیر آئی ہے کہ علم کے مرتبے کا انکار کرنا یہ کفر ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو جہل کی طرف نسبت کرنا, والیعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کا علم ہی نہیں جب تک کہ وہ بندہ عمل انجام نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کو جہالت کی طرف نسبت کرنا جو کفر ہے. اور اس لیے امام ابن قیم الجوزیہ نے اپنی کتاب شفاء العلیل, جو قدر کے معاملے میں ایک بہت ہی نہایت اہم کتاب ہے, شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمہ والتعلیل, یہ مشہور کتاب شفاء العلیل, اس میں فرماتے ہیں کہ الفرقہ الثانیہ غلاة القدریہ الذین اتفق السلف على کفرهم وحکموا بقتلهم الذین یقولون لا يعلم اعمال العباد حتى يعملوها ولم يعلمها قبل ذلك, کہ قدریہ کے ایک غالی فرقہ ہے جس کے کفر پر سلف صالحین کا اتفاق ہے. وہ لوگ ہیں جو علم کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا علم ہی نہیں رکھتا جب تک بندہ وہ عمل نہیں کرتا, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا. دوسرا مرتبہ جو ہے وہ ہے کتابت. پہلا مرتبہ العلم, دوسرا مرتبہ الکتابت, کتابہ یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اللوح المحفوظ, لوح محفوظ میں ہر چیز
افعال العباد، بندوں کے اعمال وغیرہ، خیر و شر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ کتابت فرما دی ہے، لوح محفوظ میں یہ سب لکھ دیا گیا ہے، اور اس پر بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں نازل ہوتی، نہ ہی کوئی نعمت نازل ہوتی، الا یا تمہارے اندر کوئی پریشانی وغیرہ تمہیں لاگو ہوتی، الا کہ وہ ایک کتاب میں مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، وہ چیز مدون اور مکتوب کر دی گئی ہے، وہ ہونے سے پہلے بھی، من قبل ان نبرأها، وہ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ لکھ دی ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ جہاں تک احادیث کی بات ہے تو امام مسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمام مخلوقات کی مقادیر تقدیر لکھ دی۔ اسی طریقے سے عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جیسے امام ابو داؤد ترمذی نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ربی وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتى تقوم الساعہ، کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی، پیدا کی، وہ قلم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو حکم دیا کہ اکتب، لکھو، تو وہ قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقادیر، ہر چیز کی تقدیر قیامت تک لکھ دو، ہر چیز کی تقدیر قیامت تک لکھ دو۔ تیسرا مرتبہ خلق کا ہے، خلق کہ جو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ایک وحید خالق ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اور ان میں بندوں کے افعال اور اعمال بھی ہیں، جو خیر و شر کے ان کے کام ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس پہ بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھی خلقت کی، تمہاری بھی تخلیق کی، اور جو تم کام کرتے ہو، اعمال ہے تمہارے، اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ، اس کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور احادیث میں امام بخاری نے خلق افعال العباد، اپنی مائناس کتاب، جو اس باب میں قدر کے مرتبہ الخلق کے موضوع میں سب سے بہترین کتاب ہے خلق افعال العباد، اس میں انہوں نے صحیح سند کے ساتھ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص اور عامل جو عمل کرتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اس کا بھی خالق، اس کے اعمال افعال کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ خلق کا جو مسئلہ ہے، اس میں اہل حدیث جو سلف کے منہج پر ہے قدر کے باب میں، اور جو دو گمراہ فرقے ہیں قدریہ اور جبریہ، جو دو غلاط فرقے ہیں، جو دو ایکسٹریم، دو حدوں پہ کھڑے ہوئے، جبریہ قدریہ، ان میں اس مسئلے سے اختلاف ہے۔ جو اہل الحدیث ہے، سلف صالحین ہے، اہل السنہ والجماعہ ہے، وہ بیچ کے راستے پر ہے اس مسئلے میں، اور جبریہ اور قدریہ دو کونوں پر ہے۔ خلق کا یہ مسئلہ ہے، اسے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو اعمال بندہ کرتا ہے، جو اعمال افعال کوئی انسان کرتا ہے، وہ دو قسموں کے ہیں۔ جو افعال العباد ہے، جو اعمال کوئی شخص کرتا ہے، وہ دو قسموں کے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے الافعال الاضطراریہ،
الافعال الاضطراریہ جو انسان کی صفت ہے، اوصاف ہے، اس کے اعمال نہیں، یعنی اس کے افعال، اس کا خود کا کردار کردہ نہیں بلکہ اس کے اوصاف ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص سردی کے موسم میں یا بیمار ہونے کی وجہ سے کانپتا ہے، اسے کانپنا ہوتا ہے، یہ اس کا خود کا کردہ عمل نہیں، اس پہ یہ خود سے نہیں بلکہ یہ اس کی وصف ہے، سردی کے بنیاد پر یا موسم ٹھنڈ ہونے کی بنیاد پر یا سردی لگنے کی بنیاد پر وہ کانپتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا جو رگ کا ہلنا، خون کے ساتھ رگ کا ہلنا، یہ بندوں کا یہ فعل نہیں، یہ بندوں کا کردہ نہیں، یہ اس کی صفت ہے، انسان کی صفت۔ جب تک رگ دوڑتی ہے وہ اس صفت سے موصوف ہے، زندہ ہے، جب رگ بند ہو جائے تو اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے الافعال الاضطراریہ، جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، اپنا اختیار نہیں، بندہ چاہے تو بھی سردی کی وجہ سے کانپنا نہیں روک سکتا، چاہے تو بھی اپنی رگ کی حرکت نہیں روک سکتا، اس میں بندے کا اختیار نہیں کہ جب چاہے حرکت کرے رگ کا، جب چاہے حرکت روک لے۔ دوسرے افعال ہے افعال الاختیاریہ، پہلے افعال اضطراریہ، دوسرے افعال اختیاریہ۔ یہ وہ اعمال افعال ہے جو انسان اپنی اختیار کے ساتھ کرتا ہے، اس پہ اختیار ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں آ کر بیٹھیں، آپ کا اختیار تھا، آپ یا تو بیٹھتے یا آپ چلے جاتے، آپ کا اختیار ہے، آپ جب چاہے کھڑے ہوتے، جب چاہے آپ بیٹھتے، جب چاہے آپ کھاتے، جب چاہے آپ پیتے، جب چاہے آپ سفر کرتے، یہ سب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے افعال اختیاریہ ہے، اس پر آپ کی استطاعت ہے، آپ چاہیں تو بیٹھیں، چاہیں تو کھڑے رہیں، چاہیں تو آئیں، چاہیں تو جائیں وغیرہ۔ یہ افعال اضطراریہ کے جیسے نہیں، جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں کہ رگ کو روک لیں، جب چاہے اسے چلائیں روک لیں، یا کانپنا اپنا روک لیں اور شروع کر دیں۔ اور جو افعال اضطراریہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ سارے گروہ، چاہے اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، سلف صالحین ہو، یا بدعتی جو طوائف ہے قدریہ جبریہ، ان کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ افعال اضطراریہ بندے کی صفت ہے، انسان کی صفت، اس کے افعال نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف افعال اختیاریہ میں ہے، جس کا بندہ کا اختیار ہوتا ہے۔ اس میں جبریہ اور قدریہ دو حد پر کھڑے ہوئے اور اہل السنہ اہل الحدیث بیچ میں ہے۔ جو جبریہ ہے، ایک طرف جبریہ، انہوں نے کہا کہ افعال اختیاریہ بھی افعال اضطراریہ ہے، یعنی افعال اختیاریہ بھی افعال اضطراریہ ہے، جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ بندے کا خیر کے افعال اعمال کرنے میں کوئی اختیار نہیں، نہ ہی خیر کو چھوڑنے میں اور برے منع شدہ کام کرنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ اس پر مجبور ہے، وہ اس پر مجبور ہے۔ یہ ہے جبریہ کا گمراہ کن عقیدہ کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ شرک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ اس پر مجبور ہے، اس پر مجبور ہے۔ اور دوسری طرف ہے القدریہ، دوسرے حد پر القدریہ ہے، جنہوں نے کہا کہ یہ جو افعال اختیاریہ ہے وہ بندوں نے خود ان کی تخلیق کی، وہ ان کے خالق ہے، وہ ان کے خالق ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جب تک بندہ اس کی تخلیق نہیں کرتا اس فعل کی، جب تک اسے انجام نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے علم میں یہ بات نہیں جب تک کہ بندہ اس کو نہیں کرتا اور تخلیق نہیں فرماتا۔ یہ دوسری ان کی بدعت اور گمراہی ہے۔ جو اہل الحدیث ہے، اہل السنہ والجماعت، سلف صالحین، وہ بیچ میں ہیں، اور یہی ان کی
امتیازی صفت ہے اہل حدیثوں کی کہ وہ ہر مسئلے میں بیچ کے راستے پر ہے، وسطیت پر ہے، بیچ کے راستے پر ہے. جو اللہ تعالیٰ نے صحیح اسلام کی تعبیر کی یہ وصف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسط امت بنایا، وجعلناکم امۃ وسطا، کہ تمہیں وسط، جیسے ادیان میں مختلف دینوں میں مختلف ادیان میں مسلمان بیچ میں ہے، تو وہی صحیح تعبیر اہل حدیثوں کی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں بیچ میں ہیں. تو اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ جو افعال اختیاریہ ہے وہ اللہ کی خلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے. ہر چیز جو وجود میں ہے، ہر چیز خالق کے علاوہ وہ مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا خلق ہے مگر وہ بندے کا فعل ہے، بندے کا فعل ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کیے، وہ افعال کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے خلق کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اور وہ افعال اختیاریہ کی نسبت بندوں کی طرف ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو فعل اور عمل کیا اور اس کا پر کام کیا یا اسے کمایا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، یہ افعال اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں، اور بندوں کا وہ فعل ہے، بندوں نے وہ کام کو کمایا ہے. اس کے بعد جو چوتھا اور آخری مرتبہ ہے وہ ہے مشیت کا، مرتبۃ المشیہ، مشیت کا مرتبہ. اور اس سے یہ مراد ہے کہ شخص ایمان لائے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تو کوئی خیر، کوئی شر، کوئی حرکت، کوئی سکونت نہیں ہو سکتی الا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کوئی چیز خارج نہیں. اور اس پر بھی قرآن و سنت کے دلائل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم کوئی چیز نہیں چاہ سکتے الا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تم کوئی چیز نہیں چاہ سکتے الا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. احادیث میں امام بخاری مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعزم فی الدعاء فإن اللہ سانع ما شاء لا مکرہ لہ. کہ کوئی اپنی دعا میں جب دعا مانگے تو یہ نہ کہیں کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، ان شئت اے اللہ میری مجھ پر رحمت نازل کر دے اگر آپ چاہتے ہیں، بلکہ عزیمت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہم اغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، اللہم ارحمنی، اللہ تعالیٰ میری مجھ پر رحمت نازل فرما. عزیمت کے ساتھ دعا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتا. جو شخص دعا میں اس طریقے سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دے، مجھے رحمت مجھ پر نازل فرما دے، میری مغفرت فرما دے، تو اس سے یہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس چیز کا محتاج نہیں، کہ وہ اس چیز کا محتاج نہیں، بلکہ وہ جزم کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ دعا کرے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ ہے قدر کے باب میں ایمان کے متعلق. اس کے بعد امام الحمیدی رحمہ اللہ دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں. دوسرا اصل، یہ 7 اصولوں میں سے دوسرا اہل حدیث اور سلف صالحین اہل سنہ والجماعہ کا نہایت ہی اہم عقیدے کا مسئلہ اور قاعدہ وہ ہے ایمان کے متعلق. ایمان کے متعلق فرماتے ہیں وَأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ وَلَا عَمَلٌ وَقَوْلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِسُنَّةٍ. کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ دونوں قول اور فعل، قول اور عمل ہے. ایمان دونوں، اس میں قول اور فعل عمل شامل ہے، اور ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے.
اور قول فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، جب تک عمل نہ ہو، اور قول اور عمل فائدہ نہیں پہنچاتے جب تک کہ اس کے ساتھ صحیح نیت نہ ہو، اور قول اور عمل اور نیت جب تک فائدہ نہیں پہنچاتی جب تک کہ یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق یہ قول اور فعل نہ ہو۔ اس میں امام الحمیدی نے رحمہ اللہ نے تین نقطے ایمان کے متعلق ذکر کیے جو اہل حدیث کا امتیازی عقیدہ ہے۔ پہلا نقطہ ایمان کی تعریف، کہ ایمان کی کیا تعریف ہے، ایمان کی کیا تعریف ہے، تو وہ فرماتے ہیں ان الایمان قول و عمل، ایمان اہل حدیث اہل سنہ سلف صالحین کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ قول اور عمل ہے، قول اور فعل۔ اور اس تعریف میں دو چیزیں ہیں، قول اور فعل۔ جو قول ہے وہ اس میں دو چیز داخل ہے، قول میں دو چیز داخل ہے، وہ ہے قول القلب اور قول اللسان۔ قول القلب جو دل کا قول ہے، دل کی جو بات ہے، اور قول اللسان جو زبان کا قول اور بات ہے، دل کی بات، دل کا قول کے ان سے مراد اللہ تعالیٰ پر کا تصدیق، اللہ تعالیٰ کے ایمان پر تصدیق کرنا، اس کا اقرار کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ دل کا قول ہے۔ اور جہاں تک لسان زبان کا قول ہے تو وہ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی شہادت زبان سے، قول سے، زبان سے دینا، زبان سے دینا۔ جہاں تک عمل، قول و عمل، عمل ہے اس میں تین چیزیں داخل ہیں، عمل القلب اور عمل اللسان و عمل الجوارح، دل کے اعمال، دل کے اعمال اور زبان کے اعمال اور جسم کے اعمال، جو اعضاء ہے جسم کے اس کے اعمال۔ دل کے اعمال جو عبادات ہے، جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، محبت، خوف، رجا، توکل، یہ سب اعمال القلوب میں سے ہے، عبادات قلبیہ ہے، قلب دل کی عبادت ہے، دل کی عبادات ہے جس کا مرکز دل ہے، اور دل کے یہ اعمال ہیں۔ جہاں تک اعمال لسان زبان کے اعمال ہیں تو وہ عبادات قولیہ ہے، وہ عبادات جو زبان کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں، زبان کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں، جیسا قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، علم کی تعلیم، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب زبان کے اعمال ہیں، زبان کے اعمال۔ تیسرا عمل الجوارح، جسمانی اعضاء کے اعمال، جیسا سر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ان کے اعمال۔ تو یہ وہ عبادات ہے جو ان اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں، جیسا کہ قیام، نماز میں کھڑے ہونا، یا رکوع، نماز میں رکوع فرمانا، سجود، سجدہ فرمانا، نماز میں جلوس، بیٹھنا، مثلا سعی کرنا، طواف کرنا، طواف کعبہ، عمرہ اور حج میں طواف کرنا کعبہ کے اطراف، سعی کرنا صفا مروہ کے بیچ، یہ اعمال الجوارح ہے، یہ اعضاء کے اعمال ہیں۔ اور یہ جو تعریف ہے قول و عمل، جس سے امام الحمیدی نے ایمان کی تعریف فرمائی کہ ایمان قول اور عمل ہے، یہ سب سے مکمل تعریف ہے، سب سے مکمل اور سب سے یہ مکمل ترین تعریف ہے، جس میں ایمان کے سارے جوانب شریک ہو گئے ہیں، پانچ چیزیں اس میں شریک ہو گئے ہیں، جیسا کہ گزرا ہے، قول القلب، دل کا قول، قول اللسان، زبان کا قول، اور عمل القلب، دل کے اعمال، عمل اللسان، زبان کے اعمال اور عمل الجوارح، اور جسمانی اعضاء کے اعمال۔ اور اسی تعریف سے یہی تعریف مختصر کہ ایمان قول اور عمل ہے، یہ اکثر سلف صالحین پر مروی ہے، اکثر سلف صالحین
ایمان کی یہی تعریف کرتے ہیں کہ وہ قول و عمل، بس یہ دو الفاظ سے، قول و عمل۔ بعض سلف صالحین اور بعض اہل حدیث اور اہل سنہ والجماع ایمان کی تعریف میں اضافہ کر کے کہتے ہیں کہ الایمان اعتقاد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح۔ تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ایمان دل سے عقیدت کرنا، دل سے عقیدت کرنا، زبان سے اقرار، زبان سے شہادت کہنا، اور جسمانی اعضاء سے اعمال کرنا۔ یا کہتے ہیں مثلا اعتقاد بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان، کہ دل سے اعتقاد کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور جوارح اعضاء سے اعمال کرنا۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کیا، بعض یہ علماء اہل حدیث اور اہل سنت سلف صالحین نے، تاکہ کوئی شبہ یا غلط فہمی نہ ہو کہ قول سے مراد صرف ظاہر قول ہے۔ جب دیگر علماء نے قول و عمل کی تعریف کی تو اس سے بعض لوگ غلط فہمی میں صرف ظاہر قول، زبان کا قول لے سکتے ہیں، جس میں دل کا قول ظاہری طور پہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے شریک شاید نہیں، تو یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے انہوں نے اس کا اضافہ کیا، اعتقاد بالقلب او الجنان، دل سے اعتقاد کرنا۔ مگر جیسا کہ ہم نے فرمایا اکثر سلف صالحین قول اور عمل پہ اکتفا، کیونکہ قول میں دل کا قول داخل ہے، عمل میں دل کا عمل جو اعتقاد ہے، تصدیق ہے، اقرار ہے، معرفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ سب داخل ہے۔ اور بعض سلف صالحین اور اہل حدیث اہل سنہ ایمان کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ قول و عمل و نیہ، کہ ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل، فعل اور نیت، کیونکہ کوئی قول کوئی عمل بلا نیت کے نہیں قبول کیا جاتا۔ اگر نیت اس کی صحیح نہیں تو وہ نفاق ہے۔ اگر نیت اس قول اور فعل کی نہیں موجود ہے، صرف ظاہری طور پہ یہ قول فعل ہے، باطن میں نہیں، تو یہ نفاق ہے۔ اور بعض اہل حدیث اہل سنہ نے ایمان کی تعریف یوں کی، قول و عمل و نیت و اتباع للسنہ، قول اور عمل اور نیت اور سنت کی اتباع، کیونکہ قول اور فعل اگر اخلاص سے بھی ہو، نیت بھی ہو، اس وقت تک وہ قول اور فعل نہیں مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اگر سنت کے مخالف ہو، اگر قول اور فعل اور نیت ہے صرف، سنت نہیں، تو وہ بدعت ہے۔ اگر سنت کے موافق نہیں تو وہ بدعت ہے۔ یہ تمام تعریفات سلف صالحین سے مروی ہے، اور یہ تمام تعریفات صحیح ہے، یہ تمام تعریفات صحیح ہیں، ان میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح، فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا۔ کہتے ہیں کہ سلف صالحین سے اور ائمہ سنہ سے ایمان کی تعریف میں مختلف تعریفات وارد ہیں، بعض کہتے ہیں قول و عمل، بعض کہتے ہیں قول اور عمل اور نیت، بعض کہتے ہیں قول اور عمل اور نیت اور اتباع سنت، بعض کہتے ہیں زبان کا قول اور دل کا اعتقاد اور اعضاء کا عمل، کہتے ہیں وَكُلُّ هَذَا صحیح۔ یہ تمام تعریفات صحیح ہیں۔ جو لوگ صرف قول اور عمل کہتے ہیں، اس میں وہ قول میں دل کا قول اور زبان کا قول دونوں داخل کرتے ہیں، دونوں یعنی اعتقاد، تصدیق، اقرار، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ایمان قول اور عمل ہے، قول اور عمل ہے، اور یہ کہ عمل ایمان کی تعریف میں ہے، ایمان میں داخل ہے، اس پر قرآن و سنت کے دلائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ کہ مومن تو وہ ہے جو لوگ جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ، یہ ہے شاہد اس آیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، یہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، جن کو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا اور ان کو مغفرت ان کو نصیب ہوگی۔ اس آیت میں ہم نے جیسا کہ سنا کہ توکل کو ایمان میں داخل کیا گیا، جو قلب کا عمل ہے، قلب کا فعل ہے۔ اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی ایمان میں داخل کیا گیا، جو اعضاء جوارح جسمانی اعضاء کا فعل ہے۔ تو فعل کو اس آیت میں مختلف دل کے افعال، اعضاء کے افعال، ان کو ایمان میں داخل کیا گیا ہے، ان کو ایمان میں داخل کیا گیا ہے۔ جہاں تک احادیث ہے تو اس میں سب سے مشہور حدیث جو ائمہ سلف اور محدثین، ائمہ اہل حدیث نے کثرت سے اس بات کی دلیل میں ذکر کیا کہ عمل ایمان میں داخل ہے، وہ امام مسلم نے جو صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان جو ہے وہ 70 سے زائد اس کی شاخیں ہیں، 70 سے کچھ زائد اس کی شاخیں ہیں۔ اس کی سب سے اوپر کی سب سے اعلیٰ ترین شاخ یہ ہے کہ کوئی قول لا الہ الا اللہ، کوئی یہ قول زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ شاخ ہے ایمان کی۔ اس کی سب سے ادنا شاخ، سب سے نیچے والی شاخ وہ ہے کہ کوئی راستے جو چلنے پھرنے کے راستے ہیں لوگوں کے، اس پہ کوئی نقصان دہ چیز ہے، کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے، اس کو وہ اپنے ہاتھ سے ہٹائے، اس راستے سے ہٹائے۔ یہ ایمان کا سب سے نیچے والی شاخ ہے۔ اور حیا، شرم ایمان میں سے ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ اس حدیث میں تینوں مسائل، اعتقاد اور اقوال اور اعمال ایمان میں ذکر کیے گئے ہیں۔ زبان سے قول لا الہ الا اللہ، ہاتھ سے یہ عمل، کوئی چیز سے نقصان یا تکلیف دہ چیز کو ہٹانا کوئی راستے سے، اور حیا جو دل کا عمل، دل کا معاملہ، حیا شرم، اس کو بھی ایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان کے مسئلے میں جیسا ابھی قدر کے مسئلے میں گزرا کہ اہل حدیث سلف صالحین بیچ کے راستے پر ہے اور 2 گروہ گمراہ ہوئے دائیں بائیں، اسی طریقے سے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان میں بھی اہل حدیث جو ہے، جو سلفی حضرات، جو اہل سنہ والجماعہ ہے، وہ بیچ میں ہیں، اور 2 گروہ 2 حدوں پر جا کر کھڑے ہوئے، وہ ہے مرجیہ کا گروہ اور خوارج کا گروہ، خوارج اور مرجیہ۔ مرجیہ جو ہے انہوں نے عمل کو ایمان میں داخل نہیں کیا، عمل کو ایمان میں داخل نہیں کیا۔ اور مرجیہ کے مختلف اقسام ہیں، ساروں کا اعتقاد اسی پر جمع ہوتا ہے کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں، عمل ایمان میں داخل نہیں۔ مرجیہ میں جہمیہ بھی ہے، جہمیہ جو غالی قسم کے مرجیہ ہیں، ایک یہ بدعتی گمراہ فرقہ جہمیہ کا جو غلات ہے ارجاء میں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان صرف معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کو جان لینا یہ ایمان ہے۔ ایمان کی تعریف ان کے پاس یہ ہے کہ المعرفہ، اللہ تعالیٰ کو جاننا
یہ ان کے پاس ایمان ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے بڑے سے بڑے کافرین کو بھی ایمان کے دائرے میں شامل کیا، کیونکہ کوئی کافر نہیں بڑے سے بڑا الا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور ان کے وجود، اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ معترف ہے. ابلیس بھی اس کو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. یہود، نصارہ، کفار قریش سب اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے. تو یہ ان کی بدعت ہے، گمراہی، یہ کہ ایمان صرف معرفت ہے. دوسرا مرجئہ کا فرقہ الکرامیہ کا ہے. الکرامیہ انہوں نے کہا کہ ایمان صرف قول باللسان ہے. ایمان کی تعریف یہ کی کہ زبان سے قول، زبان سے شہادت کہنا، یہ ان کے پاس ایمان ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے منافقین کو ایمان کے دائرے میں داخل کیا، جو صرف زبان سے ظاہری طور پر یہ قول کہتا ہے، اس کا دل میں کوئی ایمان نہیں، باطن اس سے الگ ہے. ان کو بھی انہوں نے ایمان کے دائرے میں اس بدعت کے ذریعے داخل کیا. تیسرا مرجئوں کا قسم یا فرقہ اشاعرہ الماتریدیہ کا ہے. اشاعرہ الماتریدیہ جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان تصدیق ہے، تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا. اس طریقے سے انہوں نے سب سے متقی شخص کے ایمان کو سب سے جو فاجر شخص ہے، فاسق شخص ہے، اس کے برابر ٹھہرایا. تو اس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، ابو بکر، عمر وغیرہ کا ایمان کو، جو امت کا آخری شخص ہے جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہوگا، اس کے برابر ٹھہرایا، کیونکہ سب کے پاس تصدیق بالقلب ہے. ان سب کے پاس تصدیق بالقلب ہے کہ یہ ایمان سے، دل سے اللہ تعالیٰ کے ایمان پر تصدیق کرتے ہیں. یہ ان کی بدعت، گمراہی ہے. چوتھا جو قسم ہے وہ مرجئۃ الفقہاء کا ہے. مرجئۃ الفقہاء جو اہل الرائے احناف ہیں، احناف کو مرجئۃ الفقہاء کہا جاتا ہے. جیسا حماد بن ابی سلیمان اور ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی وغیرہ ہیں، وہ مرجئۃ الفقہاء انہیں کہا جاتا ہے. کیوں؟ ان کی یہ تعریف ہے ایمان کی کہ ایمان اعتقاد بالقلب و نطق باللسان، کہ ایمان دل کا اعتقاد ہے اور زبان سے قول ہے، اور عمل وہ ایمان میں نہیں داخل کرتے. تو یہ تمام مرجئہ کے فرقوں نے سب کا اتفاق اس پر ہے کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں، عمل ایمان کا حصہ نہیں. اور اس کے بدولت مرجئہ کے پاس، جیسا کہ آئے گا اگلا جو دوسرا نقطہ امام حمیدی نے بیان کیا، ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں، کیونکہ عمل ہی ہے جس کے ذریعے ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. جو صالح نیک اعمال ہے کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہوں کرنے سے، واجبات چھوڑنے سے ایمان گھٹتا ہے، عمل ہی سے ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. مرجئہ کے پاس ایمان بڑھتا کم نہیں ہوتا. دوسرا جو فرقہ ہے جو دوسرے حد پر کھڑا ہوا اہل حدیث اور سلف صالحین کے خلاف میں ایمان کے مسئلے میں، وہ خوارج کا فرقہ ہے، خوارج اور معتزلہ. اور یہ لوگوں نے اگرچہ عمل کو ایمان کا حصہ مانا کہ عمل ایمان میں داخل ہے، مگر انہوں نے ایمان کی تجزیت نہیں کی کہ ایمان کے اجزاء ہیں، بلکہ ایمان کو ایک چیز مانی. صرف ایمان ایک چیز، یا تو مکمل ایمان یا تو ایمانی نہیں، یا تو مکمل ایمان یا ایمانی نہیں. تو خوارج نے جو مرتکب الکبیرہ ہے، جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، جو مسلمان کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس سے انہوں نے اس کی ایمان کی نفی کر دی کہ یہ کافر ہو گیا والعیاذ باللہ. کوئی اگر زنا کرے، شراب پیے، یہ کبیرہ کوئی گناہ کرے، اس سے انہوں نے اس شخص کی تکفیر کر دی کہ یہ کافر ہے. دنیا میں بھی کفار کے احکام اس پر نازل ہیں، اور آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہوگا والعیاذ باللہ. اور جو معتزلہ ہے وہ خوارج کے ساتھ اتفاق انہوں نے کیا آخرت کے معاملے میں
کہ جو مرتکب الکبیرہ ہے، جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اس دنیا میں اور اس پر فوت ہوتا ہے تو وہ آخرت میں ہمیشہ جہنم میں ہوگا، مگر دنیا میں انہوں نے کہا کہ نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، بلکہ وہ منزلہ بین المنزلتین، مومن اور کافر کے بیچ کا کوئی درجہ انہوں نے یہ بدعت نکالی کہ اس درجے پر وہ ہے، مومن اور کافر کے بیچ، مگر آخرت میں وہ بہرکیف جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے، جیسا کہ خوارج نے بھی کہا۔ دوسرا نقطہ امام الحمیدی کے اس بات میں ایمان کے متعلق، پہلا نقطہ ایمان کی تعریف کے متعلق تھا، دوسرا نقطہ انہوں نے کہا یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے طاعات کے ساتھ، نیک صالح اعمال کے ساتھ، چاہے وہ طاعات القلب ہو، دل کے عبادتیں، اللہ سے ڈرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ طاعات کے ساتھ، یا لسان کے طاعات ہیں، لسان کے اعمال، تلاوت قرآن کرنا، ذکر اذکار کرنا، علم کی نشر اشاعت کرنا، برائی سے روکنا وغیرہ، یا طاعات الجوارح ہے، جسمانی اعضاء کے اعمال ہیں، نماز اور حج وغیرہ، تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، طاعات سے ایمان بڑھتا ہے، اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، طاعات کو چھوڑنے سے، واجبات فرائض کو چھوڑنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اور اگر ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں، جیسا کہ مرجئہ کا عقیدہ ہے کہ عمل داخل نہیں ایمان میں اور ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں، تو اس سے جو سابقین ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں لاحقین پر، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں جو بعد آنے والے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت امت پر نہیں رہتی، نہ صحابہ کی کوئی فضیلت بعد آنے والے مسلمان پر ہوتی۔ ان کی فضیلت اسی لیے ہے کہ وہ ایمان کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے، ان کا ایمان مکمل سب سے اعلیٰ درجے کا تھا، اور بعد آنے والے لوگوں کا ایمان، ہم جو گناہیں کرتے ہیں، واجبات چھوڑتے ہیں، اس کے وجہ سے ہمارا ایمان گھٹا ہوا اور کم ہے۔ اور ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے پر قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے مومنین کے دل پر سکینت نازل فرمائی، قرآن نازل فرمائی، یہ قرآن نے ان کے ایمان کو بڑھایا، اس ایمان کو بڑھایا جو ایمان ان کے پاس تھا پہلے سے، اصل الایمان، جو ایمان کی بنیاد تھی، اس سے اور ایمان میں ان کا اضافہ ہوا، یہ ایمان اور ان کا بڑھا۔ اور جو چیز بڑھتی ہے وہ اس کے کم ہونے کی بھی دلیل ہے، جو چیز بڑھتی ہے وہ اس کے نقص کی بھی دلیل ہے، کیونکہ بڑھنے سے پہلے وہ ناقص تھی، بڑھنے سے پہلے وہ ناقص تھی۔ جہاں تک احادیث ہے تو امام بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن والتوبۃ معرودۃ بعد، کہ کوئی شخص جو زنا کرتا ہے وہ زنا کرتے ہوئے مومن نہیں، جو شخص چوری کرتا ہے وہ چوری کرتے وقت مومن نہیں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ شراب پیتے وقت مومن نہیں، اور توبہ استغفار کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلا ہے۔ اس حدیث میں بھی ایمان کے گھٹنے کا اور کم ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو احادیث اس طریقے کے ہم دیکھتے ہیں جو ان احادیث کو بیان کرتے ہیں یا تشریح کرتے ہیں یا ترجمہ جو حدیث کی کتابوں میں ہے وہ ان کے ظاہری لفظ پر کرتے ہیں۔ یہ جو احادیث جس میں ایمان کی نفی کی گئی، کبیرہ گناہ کرنے پر، زنا کرنے پر، چوری کرنے پر، شراب پینے پر، کہ وہ مومن نہیں، اس حالت میں مومن نہیں، یا جیسا دیگر احادیث آئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم، کہ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو مثلا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
کہ تم میں سے کوئی ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں چاہتے جو خود کے لیے نہیں چاہتے. لا یؤمنو من لا یکرم ضیفہ من یؤذی جارہ، کہ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو اپنے مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف اذیت پہنچاتا ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، کئی احادیث میں کہ وہ شخص مجھ میں سے نہیں، جیسا کہ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں. یہ احادیث ساری اس میں جو ایمان کی نفی ہے وہ الایمان الکامل کی نفی ہے، مکمل کامل اعلی درجے کی ایمان کی نفی ہے. اس احادیث میں اصل الایمان جو ہے، ایمان کی جو بنیاد ہے، اس کی نفی نہیں. ایمان دو قسموں کا ہے. علماء اہل حدیث سلف صالحین کے نزدیک یہ اصطلاحات ہے، الایمان المطلق اور مطلق الایمان. الایمان المطلق اور مطلق الایمان. ایمان المطلق یعنی ایمان الکامل الواجب، جو سب سے اعلیٰ درجے کا کامل مکمل ایمان ہے، اسے ایمان المطلق کہا جاتا ہے. اور مطلق الایمان وہ ہے جو اصل الایمان ہے، بنیاد ہے ایمان کی. تو ان احادیث میں جو الایمان المطلق ہے، کامل ایمان کی نفی ہے، کہ جو شخص یہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یہ مکمل اور اعلیٰ درجے کے ایمان پر فائز نہیں، اگرچہ اس کے ساتھ اصل الایمان موجود ہے. اس کے پاس مطلق الایمان ہے، وہ اس کے پاس ایمان ہے، وہ ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوا، مگر وہ مکمل طور پر اس کا ایمان نہیں. یہی اہل حدیث اہل سنہ کی ان نصوص کی تشریح ہے. اگر مطلق الایمان جو اصل الایمان ہے، اصل ایمان کی نفی کر دی جائے تو یہ خوارج کی بدعت میں داخل ہو جاتا ہے، کہ جو شخص زنا کرتا وہ مومن نہیں، اس سے اصل ایمان نہیں، تو وہ کافر بن گیا والعیاذ باللہ. اور یہی خوارج کی بدعت ہے. تو اس حدیث میں بھی ایمان کے گھٹنے کی دلیل ہے کہ جو یہ گناہیں کرتا وہ مکمل اعلیٰ درجے کے ایمان پر نہیں، بلکہ اس کا نقص ہے اس کے ایمان میں. اس کے بعد تیسرا نقطہ جو امام الحمیدی نے اس جملے میں ذکر کیا وہ یہ کہ عمل کی اہمیت ایمان میں انہوں نے کہا ولا ينفع قول الا بعمل ولا عمل وقول الا بنیہ ولا قول وعمل ونیہ الا بسنہ، کہ کوئی قول بنا عمل کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اور کوئی قول اور عمل بنا نیت کے، بنا صحیح نیت کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور کوئی قول اور عمل اور نیت اتباع سنت کے علاوہ فائدہ نہیں پہنچاتی. تو کوئی بھی ایمان، قول وغیرہ عمل کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. قول اور عمل دونوں ایمان کے ساتھ ہیں، لازمی ہیں. امام ابن ابی زمانین کہتے ہیں فالقول والعمل قرینان لا یقوم احدہما الا بصاحبہ، اپنی کتاب رسول السنہ میں، کہ قول اور عمل دونوں ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے علاوہ قائم نہیں ہوتا، دونوں ساتھ ہیں. اور اس طریقے سے امام الشافعی رحمہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِجْمَاعُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ يَقُولُونَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ لَا يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَّا بِالْآخَرِ، کہ صحابہ کا، تابعین کا، اور ان کے بعد والے اتباع تابعین اور جو ہمارے شیوخ مشائخ ہیں، ان سب کا اجماع تھا، اس پر اتفاق کہ ایمان قول اور عمل اور نیت ہے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں قائم ہوتے، ساتھ ہے عمل. اس سے ایمان میں عمل کی اہمیت کی دلیل ہے. اس کے بعد انہوں نے، امام الحمیدی نے یہ فرمایا کہ قول اور عمل نیت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور قول اور عمل اور نیت سنت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچاتی. تو جو صرف قول ہے اور اس میں عمل نہیں، تو یہ منافقین کی راہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
کہ ایمان والو تم وہ کیوں کہتے جو عمل نہیں کرتے. عمل ہے جو قول کی تصدیق کرتا ہے، عمل ہے جو قول کی تصدیق کرتا ہے. اگر قول میں اپنی بات میں کوئی سچا ہے تو اس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے، اس کی تصدیق اس کے اعمال کرتے ہیں. اور جو قول اور عمل لاتا ہے وہ مقبول نہیں الا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوں، اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں اخلاص ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اور جو قول اور عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی جب تک قبول نہیں جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو، وہ قول، وہ عمل، وہ فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو. تو اس جملے سے امام الحمیدی نے جو مسلمان ہے اس سے جو شریعت میں مطلوب ہے 3 چیزیں ان کا بیان کیا. شریعت میں جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے وہ 3 چیزیں بیان کی. پہلے یہ کہ اس کا قول کی اس کا عمل تصدیق کریں، عمل اس کے قول کی تصدیق کریں. دوسری چیز کہ اس کا قول اور عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. تیسری چیز کہ اس کا قول اور عمل اخلاص والا جب تک فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو. اور یہ 2 چیزیں اخلاص اور متابعہ یہ کسی بھی عمل کے قبولیت کی شرط ہے. یہ 2 شروط ہے اعمال کے قبولیت کی. اللہ تعالیٰ کوئی عمل جس میں اخلاص نہ ہو اور وہ مطابقت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اس کے بعد امام الحمیدی رحمہ اللہ تیسرا نقطہ، تیسرا اصل، یہ 7 اصول اہل حدیث، اہل سنہ اور سلف صالحین کے بنیادی عقیدے کے مسائل میں سے تیسرا مسئلہ اور اصل اور قاعدہ ذکر کرتے ہیں. وَتَرَحَّمُوا عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم كُلِّهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ فَلَمْ نُؤْمَرْ إِلَّا بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ فَمَنْ سَبَّهُمْ أَوْ تَنَقَّصَهُمْ أَوْ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَلَيْسَ عَلَى السُّنَّةِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَيْءِ حَقٌّ. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. فرماتے ہیں تیسرا قاعدہ بنیادی سلفی عقیدے کا، اہل حدیث کے اعتقاد کا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، تمام آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رحمت کی وہ دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو صحابہ کے جو بعد آنے والے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جو ان سے سبقت لے گئے، ان سے پہلے گزر گئے، کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اور جو ہمارے بھائی ہے ایمان اسلام میں جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرما. تو جو شخص ان کے لیے استغفار نہیں کرتا، صحابہ کے لیے جو گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، ان کے لیے استغفار نہیں کرتا بلکہ وہ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، یا ان میں سے ایک کی شان میں بھی برا بھلا کہتا ہے، فَلَيْسَ عَلَى السُّنَّةِ وہ اہل سنت، اہل حدیث، سلف صالحین کے منہج پر نہیں اور نہ ہی فی کا اس کا کوئی حق ہے، فی کا اس کا کوئی حق ہے. اور انشاءاللہ فی کی تعریف آگے شرح میں آئے گی کہ جیسا غنیمت ہوتی ہے اسی طریقے سے فی ہوتی ہے اور اس کے احکام کچھ غنیمت سے مختلف ہے جیسا آئیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کئی سارے علماء نے مجھے، امام حمیدی فرماتے ہیں مجھے امام مالک بن انس سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ امام مالک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فی کا تقسیم کر دیا اپنی اس آیت میں کہ فی جو غریب ہے، جو غریب مہاجرین ہیں، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہجرت پر، وہ مجبور کر دیے گئے، ان کے لیے ہے. پھر امام مالک نے یہ دوسری آیت پڑھی کہ جو بعد میں آتے ہیں
وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے گزر گئے ان کی مغفرت کریں۔ تو امام مالک نے 2 آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص ایسا نہیں کہتا، جو صحابہ کے لیے مغفرت، ترحم، رحمت وغیرہ تردی کی دعا نہیں کرتا، تو اس کے لیے کوئی فے کا حصہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فے کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے شرح میں یہ بیان کرنا مفید ہے کہ صحابی کون ہے، صحابی کی کیا تعریف ہے۔ صحابی کی سب سے جامع اور بہترین تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ یہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی تعریف ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ ہے صحابی کی تعریف۔ تو اس تعریف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، چاہے وہ ملاقات لمبی تھی یا چھوٹی تھی، چاہے اس ملاقات میں اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی یا نہیں سنی، کوئی حدیث روایت کی یا نہیں کی، چاہے یہ ملاقات کم عمر میں تھی یا بڑی عمر میں، چاہے یہ ملاقات کم عمر میں، حتیٰ کہ جو نو مولود بچہ ہے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اگر ثابت ہے تو یہ بھی صحابہ کے ضمن میں آتے ہیں، چاہے کم عمر یا بڑی عمر۔ چاہے وہ ملاقات یوں تھی کہ یہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دور سے دیکھا، ایک نظر ڈالی، اگرچہ وہ آ کر کبھی ان کے پاس بیٹھے نہیں، یہ بھی صحابہ اس تعریف میں داخل ہے۔ اور چاہے کوئی عذر کی وجہ سے صحابی دیکھ نہیں سکے، جیسا کہ جو اندھے تھے، جو صحابہ اندھے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملاقات ثابت ہے ایمان کی حالت میں، یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے۔ تو اس تعریف سے یہ سب لوگ صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان سے بعض لوگ خارج ہیں، نکالے جاتے ہیں، ان قیود، ان شروط کے ساتھ بعض لوگ نکالے جاتے ہیں، جیسا کہ من لقیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جس نے ملاقات کی، تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا اور آپ پر ایمان بھی لایا مگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں کی، وہ صحابہ میں سے نہیں، وہ صحابہ میں سے نہیں، اور ان کو المخضرمون کہا جاتا ہے۔ مخضرمون، مخضرم تابعی، یہ تابعین کے سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، تابعین کا سب سے اعلیٰ درجہ المخضرمون کا ہے۔ مخضرم تابعی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاہلیت کا دور بھی پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت بھی پائی، اور آپ نے اسلام قبول کیا مگر آپ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے۔ اور اس کی ایک مثال نجاشی کی ہے، نجاشی رحمہ اللہ کی ہے، جو حبشہ کا حاکم تھے اور ان کا یہ لقب تھا، ہر حبشے کا حاکم کا لقب نجاشی ہوتا تھا، ان کا نام اسحمہ ابن ابجر ہے۔ تو وہ اسلام لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ موجود تھے، زندہ تھے۔ صحابہ نے جب ہجرت کی، مکے سے پہلا ہجرت جو ہوئی مکے سے حبشہ کی طرف، تو ان کے ہاتھ پر نجاشی نے اسلام لایا 5ویں سن بعثت میں، یعنی بعثت کے 5ویں سال بعد جب ہجرت ہوئی حبشہ، تو آپ صحابہ کے ہاتھ پر اسلام لائے مگر آپ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، حتیٰ کہ آپ کی جب وفات ہوئی نجاشی کی 9 سن ہجری میں،
تو جب آپ کی وفات کی خبر، حبشہ میں وفات ہوئی، جب خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پہنچائی گئی تو آپ نے ان کی غائبانہ نماز بھی پڑھی جنازے کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی، وہ نجاشی کے لیے. غائبانہ نماز صرف ایک مرتبہ پڑھی نجاشی کے لیے، مگر اس کے باوجود وہ تابعی ہے، مخضرم تابعی ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں کی. اس فقرے میں امام الحمیدی نے اہل حدیث کا صحابہ کے متعلق، ان کے متعلق انہوں نے 4 بنیادی اعتقاد اور مسائل کا ذکر کیا ہے کہ اہل حدیث سلف صالحین کا صحابہ کے متعلق 4 بنیادی عقائد ہیں. پہلی بات یا پہلا مسئلہ یہ کہ ہر صحابی سے محبت کرنا، ہر صحابی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں ان سے محبت کرنا اور ان کو خیر کے ساتھ ذکر کرنا، ان کے فضائل، ان کے محاسن کو نشر کرنا، اپنے دلوں میں، اپنی زبانوں پر ان کے بارے میں کوئی بدگمانی، برائی نہیں کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، رحمت کی دعا کرنا، تردی کہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے حاصل ہو، اس کی دعا کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، وہ کافرین پر شدید ہیں اور ایک دوسرے میں نہایت ہی رحم دل ہیں. اور آپ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک صالح اعمال کیے ان میں سے، صحابہ میں سے، ان کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی اور ان کے لیے اجر عظیم ان کے لیے مقرر کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح البخاری میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت کے سب سے بہترین لوگ میرے صدی کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے تابعین، پھر ان کے بعد آنے والے اتباع التابعین. یہ 3 صدی سب سے بہترین صدیہ ہے جسے سلف الصالح کہا جاتا ہے، سلف صالحین انہیں کہا جاتا ہے. ایک دوسری روایت بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس میں یہ لفظ ہے خیر الناس قرنی، کہ صرف میری امت میں نہیں بلکہ پورے لوگوں میں، انسانیت میں سب سے بہترین جو صدی ہے وہ میرے صحابہ ہیں. یعنی پیغمبروں، انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ صحابہ ہیں. کوئی پرانی پچھلی امت میں کوئی صحابہ پر فوقیت نہیں لے جاتا انبیاء اور پیغمبروں کے بعد. دوسرا جو انہوں نے نقطہ اپنے اس فقرے میں ذکر کیا امام الحمیدی نے، کہ جو شخص صحابہ، کوئی ایک صحابی کی برائی کرتا ہے اور ان کی بارے میں طعن تشنیع کرتا ہے تو اس کی مذمت کرنا، اس سے روکنا، ڈرانا، نفرت کرنا، برات کا اظہار کرنا ایسے شخص سے جو کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہتا ہے، ایسا شخص بدعتی ہے، اہل بدعت میں سے ہے، جو گمراہ ہے اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین جو صحابہ کے بعد آئیں ان کے بارے میں یہ صفت ذکر کی کہ ان کے دل جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں نہایت ہی صاف پاک ہوتے ہیں، ان کے دل میں ان کے بارے میں کوئی بغض
نفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ جو لوگ صحابہ کے بعد آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اور جو ہمارے بھائی ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہم سے پہلے صحابہ کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کوئی غل، کوئی بغض، کوئی نفرت نہ پیدا کر دے۔ اللہ آپ نہایت ہی رؤوف اور رحیم ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصنف میں صحیح اسناد کے ساتھ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں خوارج اور روافض، خوارج اور رافضہ شیعہ کے شان میں کہ امروا بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں یہ حکم نازل کیا وحی میں کہ صحابہ کے لیے استغفار کرو، رحمت تردی کی دعا کرو، تو یہ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کی طعن و تشنیع کی۔ جیسے پچھلے مسائل گزرے ہیں صحابہ کی بھی مسئلہ ہے، اس باب میں بھی دو گمراہ فرقے دو حد پر کھڑے ہوئے، جو اہل حدیث ہے، اہل سنہ والجماعہ سلف صالحین بیچ کے وسطیت کے راستے پر ہے، اور وہ دو گروہ جیسا کہ ذکر ہوا، ایک حد پر خوارج ہے، ایک پر رافضہ شیعہ ہے۔ جو رافضہ شیعہ ہے، انہیں رافضہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ زید ابن علی ابن الحسین ابن علی بن ابی طالب کے پاس آئے اور انہوں نے حکم کیا کہ آپ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے برات کا اظہار کریں، تو زید بن علی نے انکار کر دیا تو یہ لوگوں نے ان کا انکار کر کے چھوڑ دیا، فرفضوا، ان کا انکار کر کے چھوڑ دیا، اس لیے ان کا نام رافضہ پڑا۔ یہ رافضہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمام صحابہ الا چند، جیسا علی بن ابی طالب اور فاطمہ اور علی بن ابی طالب کی اولاد حسن، حسین اور سلمان الفارسی، المقداد ابن الاسود، چند صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے علاوہ وہ باقی سب کی تکفیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ باقی سب کافر ہے والعیاذ باللہ، اور وہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ خلفاء راشدین کے 3 افضل ترین مسلمان امت کے ابو بکر، عمر اور عثمان سے وہ بغض اور نفرت کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی وہ تکفیر کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ وہ امام معصوم ہیں، غلطی سے معصوم ہیں، اور وہ یہ کہ وہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان نے ان پر ظلم کیا اور خلافت ان سے چھین لی۔ دوسری طرف دوسرے حد پر خوارج ہے جنہوں نے جب رافضہ شیعہ نے علی کے حق میں یہ غلو کیا، انہوں نے دوسری طرف علی کی تکفیری کر دی۔ خوارج جو ہے جنہوں نے علی کی تکفیر کی، بلکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ناجائز قتل کیا۔ علی کو کوفہ میں 40ویں سن ہجری میں جس شخص نے قتل کیا، ناجائز شہادت تک پہنچا دی، وہ عبد الرحمن بن ملجم ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم جو خارجی تھا، خوارج کے عقیدے پر تھا، یہ لوگوں نے صحابہ سے جنگیں کی، خوارج نے صحابہ سے قتال کیا، جنگیں کی، اور ان کے خون کو اور ان کے مال اور ان کے اعراض، عزتوں کو حلال سمجھا۔ تو اہل الحدیث ہے، اہل السنہ والجماعہ جو سلف صالحین ہیں، وہ بیچ میں ہے۔ اس مسئلے میں بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مثال کے طور پر ان کے بارے میں اہل حدیث سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خلفاء راشدین میں سے ہے، چوتھے خلیفہ ہیں، وہ مبشرین بالجنہ، 10 المبشرین بالجنہ میں سے ہے،
وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی حدیث میں جنت کی اس دنیا میں بشارت دی گئی، ان میں سے وہ ہے۔ وہ نہایت ہی فضیلت یافتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے نہایت کثیر تعداد میں ان کے مناقب ہے، ان کے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے وہ داماد ہیں، مگر اس کے ساتھ اہل سنت، اہل الحدیث، سلف صالحین غلو نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان سے افضل ہیں، ابو بکر اور عمر اور عثمان سے افضل ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت میں وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان سے زیادہ اس کے حقدار تھے، تو دونوں کے بیچ میں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام اللالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں ذکر کیا، اذا رأیت احدا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتہمہ علی الاسلام، کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص کسی ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برائی کرتا ہے، ایک کی بھی برائی کرتا ہے، تو اس کے اسلام پر تہمت کرو، اس کے اسلام پر تہمت کرو۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا امام الخطیب البغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ میں فرمایا، اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، وذلك ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق وانما ادى الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنہ والجر بهم اولى وهم زنادقہ۔ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کرتا ہے، ان کے مرتبے کو کم کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہیں، یعنی قرآن و سنت حق ہیں، اور یہ قرآن و سنت مسلمانوں کو صحابہ کے واسطے سے پہنچائی گئی۔ ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بیچ صحابہ ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ صحابہ جنہوں نے قرآن سنت کو پوری امانت کے ساتھ، پوری عدالت، ضبط، اتقان کے ساتھ امت کو آگے پہنچائی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے قرآن و سنت کا جو واسطہ یہ ہے اس کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے قرآن و سنت کا ہی انکار کر دیا جائے، قرآن سنت میں شکوک شبہات پیدا ہو جائے، یہ زنادقہ ہے، زندیق لوگ ہیں۔ تیسرا نقطہ جو امام الحمیدی رحمہ اللہ کے اس کلام میں ہے وہ یہ کہ جو صحابہ کے بیچ کو جو اختلافات ہوئے ان کی اجتہاد کے بنیاد پر اس پر سکوت اختیار کیا جائے۔ اہل حدیث، اہل سنہ والجماعہ، سلف صالحین جو صحابہ کے بیچ کچھ اختلافات ہوئے اس میں وہ گفتگو نہیں کرتے، اس میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بیچ کچھ اختلافات ہوئے، کچھ جنگیں ہوئی، الجمل اور صفین وغیرہ کی جنگیں، اور دوسری اس میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اپنے دل سے، زبانوں سے کسی کی مذمت نہیں کرتے، نہ کسی کی شان کو کم کرتے ہیں، نہ بغض رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس مسئلے میں جو صحابہ کے بیچ اختلافات، کچھ جنگیں ہوئیں، اس میں جو اکثر روایات تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے وہ اکثر روایات جھوٹ ہیں، اکثر روایات کذب ہیں، جس میں وضع جھوٹ ہے، جو جھوٹ اس میں پایا جاتا ہے، یا وہ روایات ہے جس میں بات بڑھا دی گئی ہے، گھٹا دی گئی ہے، اس میں تحریف، تعویل کر دی گئی ہے، اور جو اس میں صحیح بات ہے، صحیح ثابت شدہ روایت ہے، وہ بہت ہی کم ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جو یہ تفاصیل موجود ہے، یہ جنگوں کے بارے میں، جمل، صفین وغیرہ، اس میں جو صحیح بات ہے، جو سند کے اعتبار سے صحیح، وہ بہت کم ہے، نہایت ہی کم ہے، اور اس میں یہ جو صحیح بات ہے اس میں بھی صحابہ یا تو مجتہد
مصیب تھے یا مجتہد مخطئ تھے. ایک گروہ مجتہد اجتہاد کیا جو حق تک پہنچ سکا، دوسرا گروہ نے بھی اجتہاد کیا حق تک پہنچنے کی، مگر وہ حق تک نہیں پہنچے اس مسئلے میں. یعنی وہ کوئی ہوا پرستی میں، کوئی تعصب کے بنیاد پر، کوئی دنیاوی مقصد کے بنیاد پر، اپنی ذات پات کے بنیاد پر، اپنی شہوت کے بنیاد پر نہیں، بلکہ اجتہاد حق کی تلاش میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، اگرچہ وہ حق تک وہ گروہ نہیں پہنچ سکا. اور صحابہ کے ایسے فضائل ہیں اور ایسے ان کے اعمال ہیں کہ ان میں کوئی اگر یہ حق بات تک نہ بھی پہنچے، خطا ہو جائے تو ان کے یہ خطا معاف ہے. یہ اعمال کبیرہ جو بڑے ان کے اعمال فضائل ہیں، وہ ایسی چیز کو بھی معاف کر دیا، یعنی ان کی اس چیزوں کو بھی وہ اعمال نے معاف کر دیا ہے. اور مجتہد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری مسلم میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر. کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں، حق کی تلاش کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے وہ حق تک پہنچتا ہے، حق میں محنت کرتا ہے اور حق تک اللہ کی توفیق سے پہنچتا ہے، اس کو 2 اجر ملیں گے، 2 ثواب، اپنی محنت، اجتہاد، حق کی تلاش کا اور حق پانے کا. اور جو شخص اجتہاد کرتا ہے، حق کی تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر اللہ کی توفیق اس کے ساتھ نہیں شامل، وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا، خطا کرتا ہے، تو اس کو 1 اجر ملے گا، 1 ثواب، یعنی اس کو اپنے اجتہاد، حق کی تلاش اور محنت کا ثواب ملے گا، اور اس کی غلطی جو ہے وہ معاف کر دی جائے گی، اس کی غلطی معاف کر دی جائے گی. صحابہ کے ایسے بڑے اعمال تھے کم مدت میں، کم وقت میں، جس سے یہ سارے غلطیاں ان کے لیے معاف ہیں، ان کے یہ معاف ہیں. جیسا کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرو. پھر آپ نے یہ دہرایا اس کی اہمیت کے لیے، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اللہ کی قسم اگر صحابہ کے بعد آنے والوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ، مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ، اس کے وزن کے مطابق سونا بھی اگر وہ صدقہ خیرات میں دیں تو صحابی کے 2 ہاتھ برابر، 1 مٹھی، 2 مٹھیاں برابر، 2 ہاتھ برابر کا صدقے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نے کہا کہ 1 ہاتھ برابر، 1 مٹھی برابر کے بھی صدقے کا جو بعد آنے والے لوگ احد پہاڑ کے بھی وزن کا سونا دیں برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ کی یہ فضیلتیں ہیں، کم مدت میں، کم عمل سے انہوں نے یہ اتنا عظیم انہوں نے اجر پایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بنیاد، آپ کی نصرت کی بنیاد جو بعد آنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ جو صحابہ کے بیچ اختلافات ہوئے، کچھ جنگیں ہوئے، اس پر سکوت اختیار کرنا واجب ہے. اور ایسی کتابیں جن میں یہ مسائل، یہ باتیں ذکر ہے، انہیں پڑھنا جائز نہیں. امام ابن بطہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الابانۃ الصغریٰ میں وہ فرماتے ہیں، لا ينظر فی کتاب صفین والجمل ووقعۃ الدار وسائل المنازعات التي جرت بینہم ولا تکتبہ لنفسک ولا لغیرک ولا ترویہ عن احد ولا تقرأها على غيرك ولا تسمعه ممن يروي. فعلى ذلك اتفاق سادات علماء هذه الأمة من النهي أما وصفناه. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ کوئی شخص جو کتابیں
صفین اور جمل اور دیگر جو اختلافات صحابہ کے بیچ کچھ ہوئے، جنگیں ہوئی، جو ان کے اخبار اور ان کے باتیں کتابوں میں کوئی کسی نے جمع کیا، ایسی کتابوں کو پڑھنا جائز نہیں، ایسی کتابوں میں نظر ڈالنا جائز نہیں، نہ ایسی بات کو اپنے لیے لکھنا، نہ کسی اور کے لیے لکھنا، نہ کسی پر روایت کرنا، نہ کسی کو سن کر، نہ کسی کو سنانا، نہ کسی سے سننا، یہ کوئی چیز جائز نہیں۔ ان اختلافی مسائل جو صحابہ میں ہوئے، اس پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ یہ منع ہے، اور انہوں نے اس سے منع کیا کہ اس کو سنا جائے یا اس میں نظر ڈالا جائے، اور یا اس کو جمع کرنے کی کوئی اہتمام کریں۔ اس کے بعد جو چوتھا نقطہ اس فقرے میں امام الحمیدی نے ذکر کیا صحابہ کے متعلق، جو اہل حدیث اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے، امتیازی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جو صحابہ کا راستہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا علم میں، عمل میں، اس کو مضبوطی سے تھاما جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور جو آثار ہے صحابہ کے اقوال ہے، افعال ہے، ان کے مطابق، اس فہم سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھا جائے، سنت کو سمجھا جائے، تو صحابہ کے جو اقوال ہے ان سے خروج نہ کیا جائے، قرآن و سنت کی تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، جو ان کا فہم ہے، جو ان کا عمل ہے، اس سے خروج نہ کیا جائے۔ کسی دین کے مسئلے میں، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، عبادت کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے میں نہ کیا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیچ وحی نازل ہوئی، انہوں نے ڈائریکٹ مشاہدہ کیا وحی کے نزول کا، قرآن کا نزول کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اقوال، افعال انہوں نے مشاہدہ کیے، اور وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے قرآن و سنت وحی کو، سب سے زیادہ اس کی حفظ کرنے والے وہی تھے، اور اس کے معنی کو سمجھنے والے تھے۔ تو جب وہ بات کرتے قرآن و سنت پر، کسی آیت حدیث پر، تو ان کی بات ہدایت اور بصیرت پر مبنی ہوتی، اور اس پر قرآن و سنت کی دلائل ہے، اس منہج پر کہ فہم السلف، فہم صحابہ کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھا جائے، عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ جو سابقین اولین ہیں، مہاجرین اور انصار، جو صحابہ ہیں، اور جو انہوں نے ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب صحابہ کی پیروی کی جائے، صحابہ کے فہم اور سمجھ اور عمل کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ جہاں تک سنت کی بات ہے، احادیث، تو اس میں مشہور حدیث ہے ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی، جسے امام ابو داود اور ترمذی اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علينا فوعدنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا فقال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہمارے طرف متوجہ ہو کر آپ نے ایک بلیغ عظیم موعظہ، وعظ ہمیں کیا، جس سے ہمارے دل ہل گئے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آخری آپ کا وعظ ہے، جو الوداعی وعظ ہے، تو آپ ہمیں آخری وصیت کریں، الوداع کی آپ آخری وصیت کریں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ آپ کی الوداعی آخری وصیت. آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس راستے پر میں چھوڑ جا رہا ہوں جو بالکل روشن، واضح، صاف ہے، جو جس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے. یہ صراط مستقیم بالکل واضح ہے، اس کی رات دن کی طرح روشن ہے. اس راستے سے کوئی ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، نہیں ہٹتا دائیں بائیں، الا کہ وہ ہلاکت تک پہنچ جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا کہ میرے بعد جو رہے گا، جو مسلمان میرے بعد آئیں گے، وہ اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے مسلمانوں میں. عقیدے میں اختلاف، عبادات میں اختلاف، اعمال، عادات، معاملات میں اختلاف، ہر بات میں کثیر حد میں وہ اختلاف دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتلا دیا امت کو قیامت تک. فعلیکم بسنتی، کہ اس اختلاف کے دور میں حل کیا ہے کہ تم میری سنت کو اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور صحابہ کے سنت کے فہم کو، سمجھ کو، عمل کو، ان میں سر فہرست خلفاء راشدین ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے کو مضبوطی سے تھامو. اور اس مضبوطی سے جیسا کوئی اپنے داڑھوں سے کسی چیز کو چبا لیتا ہے، اس مضبوطی سے تھامو، اور میں تمہیں ہر نئے ایجاد کردہ کام سے ڈراتا ہوں، کیونکہ ہر نیا ایجاد کردہ کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس میں بھی سلف صالحین کے منہج کی اقتداء کرنا، اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، صحابہ کے اقوال، افعال، آثار کے مطابق دین کو سمجھنا، عمل کرنا، کی اس میں یہ منہج بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد امام الحمیدی نے یہ بات امام مالک سے روایت کرتے ہوئے ذکر کی کہ جو شخص کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو وہ سنت پر نہیں، وہ اہل السنہ اہل حدیث میں سے نہیں، بلکہ وہ بدعت پر ہے، بدعتی ہے، اور اس کو فی میں کوئی حق نہیں، فی میں کوئی حق نہیں. فی کیا چیز ہے؟ فی وہ چیز ہے جو مومنین، مسلمین، مسلمانوں کو جنگ میں، حرب میں بنا لڑائی کے حاصل ہوتی ہے. غنیمہ اور فی، غنیمہ وہ چیز ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتی ہے، جنگ کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو کئی سارے غزوات جیسا بدر ہے، خیبر ہے، حنین ہے، اس میں غنیمت حاصل ہوئی، غنیمہ حاصل ہوا جنگ کے بعد. اور یہ جو غنیمہ ہے یہ 5 حصوں میں بانٹی جاتی ہے. اس کا حکم ہے، قرآن میں ہے کہ اسے 5 حصوں میں بانٹ لیا جائے. 4 حصے جو جنگ میں شرکت کیے، جنگ میں جو مسلمان شریک تھے، جو فوجی تھے، ان کو دیا جاتا ہے غنیمت کا. یہ 4/5 میں سے حصہ ان کو دیا جاتا ہے، اور 1 حصہ 5 میں سے وہ بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے، جو عام مسلمان کے فائدے اور مسالے کے لیے صرف کیے جاتے ہیں. جو فی ہے وہ جیسا کہ بتلایا قتال کے بغیر، جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ غیر مسلمان صلح کر لیں، جنگ سے پہلے صلح کر لیں اور ہار اپنی تسلیم کر لیں، مان لیں. اور فی بھی مسلمانوں کو بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاصل ہوئی، جیسا غزوت بنی نذیر اور وادی القرا، دیگر اس طریقے کے غزوات میں فی بھی حاصل ہوئی. اور اس کا حکم یہ ہے جیسا قرآن مجید میں ہے کہ فی کا سارا حصہ بیت المال میں داخل ہوتا ہے، سارا حصہ بیت المال میں داخل ہوتا ہے، اور وہ مسلمان حاکم ولی الامر کے حکم کے تابع ہوتا ہے، وہ جیسا چاہے مسلمان کے فائدے کے لیے وہ صرف کریں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہ 2 آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہا، جو پڑھ دی گئی ہے کہ جو لوگ صحابہ یا ایک صحابی کی بھی شان میں گستاخی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کا فی میں کوئی حصہ نہیں، ان کا فی میں کوئی حصہ نہیں. جو لوگ صحابہ
کہ اخوت، صحابہ کو اپنا ایمان میں بھائی نہیں سمجھتے، نہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو ان کے لیے فی کا کوئی حصہ نہیں، فی کا کوئی حصہ نہیں۔ اس میں امام الحمیدی نے یہاں پہ یہ امام مالک کا قول روایت کیا ہے، اخبرنا بذلک غیر واحد عن مالک بن انس، کہ ایک سے زائد مشائخ نے، روات نے ہمیں یہ بات امام مالک سے سن کر روایت کی، امام مالک سے سن کر روایت کی۔ اور یہ اسناد اگرچہ ظاہر میں اس میں جہالت ہے کہ امام حمیدی نے اپنے شیوخ کا ذکر نہیں کیا، کہ یہ جو غیر واحد انہوں نے کہا ایک سے زائد شیخ نے امام مالک سے روایت کی، کہ یہ کون ہے، اس میں جہالت ہے ظاہر طور پر، مگر اس سے اسناد کی کوئی ضعف یا اسناد کی کوئی کمزوری نہیں ثابت ہوتی۔ جو ایک سے زائد جماعت ہے وہ ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں، اور اس سے یہ اسناد مقبول ہے۔ امام البخاری، فائدے کے طور پر، امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں جو اصح ترین کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد، اور اس کی تمام احادیث کو مسلمانوں نے اجماع کے طور پر قبول کیا اور صحیح مانا، اس میں بھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک حدیث روایت کی جو ایک جماعت پر روایت کی، ان کا نام نہیں ذکر کیا۔ ظاہری طور پہ یہاں جہالت ہے، ان کا نام ہمیں نہیں پتہ، مگر کیونکہ وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک دوسرے کی تقویت پہنچاتے ہیں، اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ وہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اسناد ذکر کرتے ہوئے، حدثنا شبیب ابن غرفقدہ قال سمعت الحی يحدثون عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع أحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه۔ کہ شبیب ابن غرقدہ کہتے ہیں کہ مجھے حی نے روایت کی، حی یعنی ان کے قبیلے، ان کے علاقے کے لوگوں نے روایت کی۔ یہاں ایک جماعت ہے جس کا نام نہیں مذکور ہے، کہتے ہیں مجھے اپنے حی، اپنے علاقے، اپنے قبیلے کے لوگوں نے روایت کی عروہ البارقی رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے ایک دینار دیا کہ میں اس سے ایک بکری خریدوں، تو میں نے اس سے 2 بکریاں خریدی، 2 بکریاں خرید کر ایک بکری کو بیچ کر دینار حاصل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچا ایک بکری اور دینار لے کر۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے ان کی عقل پر، ان کے سمجھ پر، کہ آپ نے ان کے لیے اپنے مال اور اپنے لین دین کے معاملات میں برکت کی دعا کی، حتیٰ کہ اتنی برکت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ عروہ البارقی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر وہ مٹھی بھی خریدتے تو وہ بھی فائدے سے بھیجتے۔ تو اس حدیث میں المہم غرض یہ ہے کہ الحی کا ذکر ہے، جو ایک جماعت ہے، گروہ ہے، ان کا قبیلہ ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کا نام نہیں، مگر اس کے باوجود محدثین نے اس اسناد اور روایت کو قبول کیا۔ تو یہ بھی روایت امام حمیدی کے امام مالک پر ثابت ہے اور مقبول ہے، اور اس پر یہ نقطہ ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم کل باقی کے نقطوں پر چوتھے اس کتاب کے اصل اور اصول سے گفتگو کریں گے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ جو قرآن کے متعلق اہل حدیث، اہل سنہ والجماعہ، سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، کلام اللہ ہے، اور وہ مخلوق نہیں۔ اس سے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، اور اگر کوئی سوال ہے تو مختصر وہ لیا جا سکتا ہے۔ جی وہ اعمال جوارح میں سے ہے، اعضاء کے جوارح میں سے ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے، ہاتھ
پیار وغیرہ سے کماتا ہے، پھر اس کا زکوٰۃ نکالتا ہے اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہے ان تک پہنچاتا ہے، یہ سب اعمال میں داخل ہیں، یہ سب اعمال میں داخل ہیں۔ جی جی، یہ ہجری سے اس کی تحدید نہیں، یہ یعنی طبقات سے اس کی تحدید ہے، یعنی طبقات، صحابہ کا طبقہ، پھر تابعین کا طبقہ، پھر اتباع التابعین کا طبقہ۔ یہ اتباع التابعین اور اتباع التابعین عمومی طور پر یعنی 200 سن ہجری تک یہ طبقہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی 200 سن ہجری کے بعد غالب جو لوگ ہیں وہ تبیع الاتباع میں سے ہیں۔ تبیع الاتباع انہوں نے تابعین کو نہیں پایا، تابعین کو نہیں پایا۔ اتباع تابعین وہ ہے جنہوں نے تابعین کو پایا، تابعین سے علم حاصل کیا، روایت حاصل کی، تو یہ عمومی طور پہ 200 سن ہجری تک ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، طبقات مراد ہے صحابہ اور تابعین، پھر اتباع تابعین۔ جی 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 جی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایک شخص آئیں گے اویس القرنی، اور ان کی فضیلت ذکر کی، تو یہ تابعین میں سے ہے، تابعین میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلائی تھی کہ ایسا ہوگا، جیسا کہ ہمارے ساتھ بھی گزرا ہے کہ قدریہ کے بارے میں بتلایا کہ قدریہ آئیں گے جو مجوس ہوں گے اس امت کے، جیسا کل کے درس میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ آنے والی باتیں، آخرت کی باتیں، قیامت سے پہلے کی باتیں، یہ غیب کی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کر کے بتلایا۔ جی جی جی، فوت ایمان کی حالت میں ہے اس کا یعنی صحابی کون ہے، کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ تو اس میں ہم محدثین، علماء حدیث پر ہی ہماری بنیاد ہے، اس بات پر علماء حدیث محدثین ہی پر ہماری بنیاد ہے کہ صحابہ کون ہے۔ یہ تو صحابی کی تعریف ہے، صحابی کی تعریف ہے، تو صحابہ کون ہے، کیا صحابی ہے یا نہیں، اس پر علماء حدیث نے صحابہ کے نام جمع کرتے ہوئے، ان کے تراجم سوانح جمع کرتے ہوئے خاص کتابیں تالیف فرمائی، جیسا کہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر کی کتاب، یا اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ امام ابن الاثیر کی کتاب، یا اس میں سب سے بہترین مایہ ناز کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ، الاصابہ فی تمییز معرفت الصحابہ۔ یہ مایہ ناز بہترین کتاب ہے جس میں امام ابن حجر نے صرف یہ نہیں کہ صحابہ کے نام ذکر کیے، ان کے سوانح، ان کے روایات ذکر کیے، بلکہ ایک باب خصوصی باندھا وہ لوگوں کے نام جمع کرتے ہوئے جن کو غلطی سے بعض علماء نے صحابہ میں گنا اور وہ صحابی نہیں، غلطی سے صحابہ میں گنا، مگر ان کی روایت اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ روایت کرتے ہیں تو وہ متصل روایت نہیں، یعنی وہ مرسل روایت ہے، منقطع ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں ملے، صحابہ میں سے نہیں۔ تو یہ ہم اس پر علماء حدیث محدثین ہی پر ہماری اس پر اعتماد اور بنیاد ہے۔ علماء حدیث کی اس کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون صحابی ہے اور کون نہیں ہے۔ جی بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے کہ اہل بدعت جو ہے ان کا حجر کرنا چاہیے، بائیکاٹ
ان سے برات کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ مل کر ان کو دعوت اصلاح دینی چاہیے. یہ حسب وقت اور مکان بدلتے ہیں یہ حالات، اس میں ایک حکم نہیں ہے. کہیں پر آدمی کسی پر اس کی فوقیت ہوتی ہے، مثلا اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیوی ہے یا بھانجا بھتیجا، یعنی ایسے مقام اس سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی اس پہ فوقیت ہوتی ہے، تو اس فوقیت کے کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، نصیحت اس پہ زور بھی ڈال سکتا ہے. بعض اوقات وہ جو بدعتی وہ آپ سے اعلیٰ ہوتا ہے، آپ سے اعلیٰ ہوتا ہے، تو آپ کی وہاں پہ گنجائش نہیں ہوتی. بعض جگہوں پر گنجائش ہو سکتی ہے کہ آپ اس پر زور ڈالیں اور بعض جگہوں پر نہیں. تو یہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے، اور یہ حکمت، مومن حکمت کے تابع اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اس مسئلے کو. اس پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.